العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الحاشمی وابتہی اقتیامین محبوب رب المغربین والمشرقین وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق الصادقین صلوات پر محمد وآل محمد پر ایک اور صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد پر اذان گرامی قدر سب سے پہلے مل جل کر آج کے جشن کے وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد امجد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں دلبند علی و فاطمہ سبط رسول اصغر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کے اس جشن کے صدقے میں اور اس پاکیزہ ذات کے صدقے میں کہ جس نے کائنات میں قدم رکھتے ہی ہزاروں سال کے گناہگار فطرت کو بخش دیا، پروردگار ہم سب کے بھی گناہوں کو اس عظیم ذات کے صدقے میں بخش فرما۔ اور آج کی خاص دعا کہ پروردگار چونکہ ولادت سید الشہداء ہے لہذا سب سے خاص دعا ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار منتقم خون حسین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار منتقم خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جشن کا پورا ماحول آپ بنا چکے ہیں۔ شاعری کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب بالکل مقطع محفل کلام پیش کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور وقت کافی ہو چکا ہوتا ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خوشی منانے کا دن ہے لیکن اتنا بھی مت خوش کر دو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جب آخری شاعر یعنی مقطع محفل یا صدر محفل جب کلام پیش کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور وقت کافی ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آخری کلام میں بس اتنا کہہ کر شروعات کرتا ہے کہ
زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ایک مطلب اور 2 شعر سن لیجیے، عموماً یہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ میں بھی آپ کے سامنے یہی کہنا چاہ رہا ہوں نثر کے انداز میں کہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس ایک مطلب اور 2 شعر کے برابر نعمت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس عظیم ذات کا کیا ذکر کیا جائے، اور ہماری اوقات ہی کہاں ہے کہ اس ذات گرامی کا تذکرہ کر سکیں، کہ اس لیے کہ اس کا ذکر کرنے کے لیے فطرت جیسا مقدر چاہیے تو حر جیسی زبان چاہیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے ایسی زبان چاہیے کہ جس کی آواز زمین سے بلند ہو اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، تاکہ ہر زمانے کے ہر فطرت کو پتہ چل سکے کہ در حسین کھل چکا ہے، جسے اب آنا ہے وہ آ کر شفا لے کر جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں ایک الگ ماحول تھا آج کے 1400 سال پہلے، 3 شعبان 4 ہجری کو ایک الگ ماحول تھا، ایک عجب سما تھا۔ دنیا واقعاً جہاں خوشی میں مگن تھی، وہیں زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی تھی کہ مسلسل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا فرشتے اترتے جا رہے تھے۔ تاریخ میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ کی کسی بھی ذات کے لیے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ انبیاء ہوں چاہے ائمہ معصومین کے فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہو، آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی۔ فرشتوں کی قطار کا تذکرہ، توجہ چاہوں گا اور جشن کے حوالے سے سنیے گا تو چند باتیں بس آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ تاریخ میں آپ کو کہیں کسی اور کے حوالے سے یہ ذکر نہیں ملے گا کہ فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہو، فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہی یہ بات مربوط ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تب بھی فرشتوں کی قطار کا ذکر ملتا ہے، اور شہادت کے بعد روضے اور قبر پر بھی فرشتوں کی قطار کا ذکر ملتا ہے۔ پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے ساری باتیں۔ فرشتوں کی قطار کا ذکر ولادت کے موقع پہ بھی ملے گا، اور شہادت کے بعد آج تک روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ فرشتوں کی قطار لگتی ہے جو آسمان سے لے کر زمین پر قبر امام حسین پر نازل ہوتے ہیں اور وہاں روضے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی قطار رسول کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر بھی ہے اور امام کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے۔ فرشتوں کی قطار ولادت اور شہادت پر ہونا، کم سے کم دنیا کو ایک میسج تو ضرور مل رہا ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جسے ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان بھی حسین حسین کرنا چھوڑ دیں تو آسمان کے فرشتے آسمان سے نازل ہو کے حسین حسین کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک قطار لگی ہوئی ہے آسمان سے لے کر زمین تک، اور ہر کوئی قطار لگا کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ جسے دیکھ کر ایک وہ فرشتہ کہ جو سالوں پہلے اپنے بالوں پر کھو چکا تھا، اس نے سوال کر لیا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ فرشتوں کی قطار کہاں جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، کائنات میں آخری نبی کے یہاں چھوٹے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، لہذا ہم سب رسول کی خدمت میں جا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ تو فطرس نے سوال کر لیا، اے جبرائیل کیا ممکن ہے کہ تم مجھے بھی لے کر جا سکو رسول کی خدمت میں؟ جبرائیل نے قبول کر لیا اور لے کر حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو فطرس اپنے بالوں پر گوا چکا ہے، اس کے بالوں پر کو کس نے چھینا؟ توجہ، اس کے بالوں پر کو کس نے چھینا؟ اللہ نے اس کے بالوں پر کو چھینا۔ تو یہ کس کا گناہگار ہے؟
اے توجہ، یہ اللہ کا گناہگار ہے، اے توجہ چاہوں گا، یہ کس کا گناہگار ہے؟ یہ اللہ کا گناہگار ہے۔ بالوں پر اللہ نے چھین لیے اس لیے کہ گھمنڈ کر رہا تھا اپنے بالوں پر پہ، تو اللہ کا گناہگار ہے۔ فرشتہ تھا لیکن پروردگار نے بالوں پر چھین لیے۔ اب فرشتہ جبرائیل سے کہہ رہا ہے، اے جبرائیل مجھے بھی رسول کی خدمت میں لے کے چلو۔ کیوں لے کے چلو؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں فطرس کو بھی پتا تھا کہ مجھے رسول کے دروازے سے شفا مل جائے گی، میرے بالوں پر واپس لوٹ آئیں گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے فطرس تو اللہ کا گناہگار ہے، تجھے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو حسین کے دروازے پر کیوں آ رہا ہے؟ حسین سے اپنے بالوں پر کیوں مانگنا چاہ رہا ہے؟ عجب نہیں فطرس دنیا کو آواز دے۔ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، تمہارے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک حسین کو وسیلہ نہ بنا دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ بتائیے کہ فطرس یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی لے چلو؟ اب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، فرشتے کو یعنی فطرس کو جب یہ سزا مل گئی پروردگار کی طرف سے کہ بالوں پر چھین لیے گئے، اور پروردگار نے انہیں ایک ویران جگہ پہ ڈال دیا، سالوں تک پڑا ہوا تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اتنے سالوں میں کبھی بھی آسمان سے فرشتے زمین کی طرف نہیں گئے ہوں گے؟ اے توجہ جشن کی طرح سنیے، کیا اتنے سالوں میں کبھی بھی آسمان سے فرشتے زمین کی طرف نہیں گئے ہوں گے؟ یہ جبرائیل جس سے فطرس کہہ رہا ہے مجھے بھی لے چلو، جبرائیل کا تو روزانہ کا کام ہے کہ دن میں کئی دفعہ رسول کے دروازے پر جاتے آتے رہتے ہیں۔ ارے نانا کے کام سے نہ صحیح، نواسوں کے کام سے جاتے آتے رہتے ہیں نا، اور نواسوں کے کام سے نہ صحیح بیٹی کی مدد کرنے کے لیے رسول کی بیٹی کی مدد کرنے کے لیے کبھی چکی چلانے کے بہانے سے پہنچ جا رہے ہیں، کبھی جھولا جھولانے کے بہانے سے پہنچ جا رہے ہیں، اور کبھی وحی کے حوالے سے پہنچ جا رہے ہیں۔ یہ جبرائیل کا تو روزانہ کا کام ہے کہ یہاں سے گزرتے ہیں اور رسول کے دروازے پر پہنچتے ہیں، لیکن کبھی بھی فطرس نے نہیں کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ آج جبرائیل نے کون سا ایسا انوکھا کام کیا کہ جس کی وجہ سے فطرس کہہ رہا ہے مجھے بھی لے چلو؟ یہ کون سا ایسا نام ہے؟ تو توجہ اگر آپ کریں تو جبرائیل یقیناً روزانہ اترتے تھے۔ جبرائیل جب بھی اترتے تھے، بھائی مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہوں گی تب بھی تو جبرائیل نازل ہوئے ہوں گے، جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی ہوں گی تب بھی تو جبرائیل نازل ہوئے ہوں گے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بھی تو جبرائیل آئے ہوں گے، اور فطرس نے سوال ضرور کیا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو۔ لیکن آج کون سی الگ بات ہے کہ جس کی وجہ سے فطرس کہہ رہا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو؟ اس لیے کہ اور جب فطرس نے کہہ دیا کہ مجھے ساتھ لے چلو تو آپ انصاف سے بتاؤ، جس کو پروردگار نے سزا کے طور پر ایک کھنڈر میں ڈال دیا ہو، وہاں سے نکال کر رسول کے دروازے تک لے جانے کا کام جبرائیل نے اللہ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ بڑی جلدی سے شاید میں بھول گیا۔ جبرائیل نے وہ کام کہ جی وہ سزا کے جو فرشتے کو پروردگار دے چکا تھا، پروردگار نے سزا کے طور پر ایک کھنڈر میں ڈال دیا تھا، بالوں پر چھین لیے تھے، تو اس جگہ سے نکال کر جبرائیل نے بغیر پروردگار کی اجازت کے رسول کے دروازے تک اور امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے میں رسول کے دروازے تک کیسے پہنچایا؟
جبرائیل کو پتا تھا، وہی پیغام جو فطرس کی طرف سے تھا، جبرائیل کو پتا تھا کہ آج اس نواسے کی ولادت ہو رہی ہے کہ جس نواسے سے نہ صرف فطرس بلکہ کائنات کے ہر بیماروں کو شفا ملے گی، ہر گناہگاروں کو نجات ملے گی، ہر معصیت کاروں کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ واحد ذات امام حسین، توجہ، یہ واحد ذات امام حسین علیہ السلام کی ہے جو کائنات میں لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ کمال صرف حسین کا ہے کہ پہلا قدم مدینے میں پڑا تو فطرس کو نجات دے دی، اور آخری قدم کربلا میں پڑا تو ہر کو نجات دے دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین کا کمال بڑا الگ کمال ہے۔ ائمہ معصومین کی صفوں میں امام حسین علیہ السلام کا جو ذات ہے اور ان کی زندگی کا ہر ایک واقعہ کسی اور سے مشابہ نہیں ہے۔ امام حسین کا الگ کمال ہے، امام حسین کا الگ ہنر ہے۔ ہر زمین پر ائمہ معصومین جہاں جہاں دفن ہوئے ہیں، میں اگرچہ ولادت کے موقع پر شہادت کی بات نہیں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ امام حسین کی زندگی کا جو بھی مرحلہ اٹھا کے دیکھ لو اس میں فضیلت ہی فضیلت نظر آئے گی، چاہے ولادت کا مرحلہ ہو یا شہادت کا مرحلہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ امام کا معیار کچھ الگ ہے ائمہ معصومین کے فہرست میں، یہاں تک کہ پنجتن پاک کی فہرست میں بھی امام حسین کا الگ مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین تو یقیناً دفن ہوئے ہیں کائنات میں، مدینے میں رسول کی قبر بھی موجود ہے، مدینے میں امام حسن بھی موجود ہے، چوتھے امام اور پانچویں امام اور چھٹے امام بھی موجود ہیں، مدینے میں بی بی کی بھی قبر موجود ہے۔ آپ دیکھیں نجف میں مولا امیر المؤمنین موجود ہے، سامرہ اور کاظمین میں بھی ائمہ معصومین موجود ہیں، مشہد میں بھی آٹھویں مولا موجود ہیں۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے کیا کسی بھی ائمہ معصومین جس زمین میں دفن ہوئے ہیں اس زمین کو جنت کہا گیا ہے؟ اے توجہ جشن جیسا سنیے، ختم کر رہا ہوں میں، کیا کسی بھی ائمہ معصومین کے روضے کو جنت کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ اچھا اگر یہ کہہ لیا جائے کہ جہاں دفن ہے وہ جگہ جنت ہے اس لیے کہ ائمہ معصومین کی قبر ہے، تو ممکن ہے کہ قبر کو جنت کہہ دیا جائے کہ جنت البقیع میں جہاں بی بی کی قبر ہو اس کو جنت کہا جائے گا؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ توجہ میں چاہتا ہوں آپ سے، آپ انصاف سے بتائیے اگر قبر کو جنت آپ کہہ بھی دیں تو مدینے میں جہاں رسول کی قبر ہے صرف اسے ہی جنت کہو گے، پورے مدینے کو جنت نہیں کہو گے؟ اے سب تو سمجھ لو، پورے مدینے کو جنت نہیں کہو گے۔ نجف میں جہاں مولا کائنات کی قبر ہے اگر کہنا چاہو تو اسے جنت کہہ سکتے ہو، پورے نجف کو، اے توجہ، پورے نجف کو جنت نہیں کہہ سکتے۔ آپ سامرہ اور کاظمین میں جہاں ائمہ معصومین دفن ہے اس جگہ کو ممکن ہے جنت کہہ دیا جائے، لیکن پورے سامرہ اور کاظمین کو اے توجہ نہیں کہہ سکتے، پورے مشہد کو آپ جنت نہیں کہہ سکتے، پورے مشہد کو، بھائی پورے مدینے کو کیا آپ جنت کہہ دو گے؟ پورے مدینے کو جنت، ارے حد ہے، اب جشن جیسا ماحول بنا دینا کہو پورے مدینے کو جنت کیسے کہو گے؟ رسول کی قبر کے اطراف کو ہم جنت نہیں کہتے، رسول کی قبر کے اطراف کو ہم جنت نہیں کہتے تو پورے مدینے کو کیا جنت کہو گے؟ لیکن یہ فضیلت فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جس جگہ حسین دفن ہے فقط وہ قبر نہیں بلکہ پوری کربلا۔ تو فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ فطرس کو لے کر جبرائیل آ گئے، رسول کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے چھوٹے نواسے کی مبارک ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جبرائیل کے پیچھے کسی کو چھپتے ہوئے رسول نے دیکھا، جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل تمہارے پیچھے کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی گناہگار ہے، اپنے بالوں پر کھو چکا ہے، آپ کی خدمت میں آیا ہے،
ہمیں دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا کہ مجھے بھی لے چلو، تو میں اسے بھی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ جب جبرائیل نے کہا نا کہ بال و پر چھن چکے ہیں، تو رسول نے اشارہ کیا جھولے کی طرف۔ آئے توجہ، رسول نے اشارہ کیا جھولے کی طرف۔ نہ جانے فطرس کے دماغ میں کیا بات آئی کہ جب جھولے کی طرف فطرس نے اپنے قدم بڑھائے تو جھولے کے اندر سونے والے شہزادے کو مس نہیں کیا۔ اے توجہ، میں کیسے کروں؟ توجہ، جھولے کے اندر سونے والے شہزادے سے مس نہیں ہوا۔ مس کہنا یعنی ٹچ کرنا، چھو لینا۔ شہزادے کو مس نہیں کیا، بلکہ جس جھولے میں امام حسین علیہ السلام آرام کر رہے تھے اس جھولے سے اپنے بدن کو مس کیا، اور جیسے ہی مس کرنا تھا ویسے ہی فطرس کے بالوں پر، توجہ، فطرس کے بالوں پر لوٹ آئے جیسے ہی مس کیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے فطرس، ارے اتنا بڑا موقع ملا تھا تجھے، تو چاہتا تھے رسول کے نواسے کے بدن سے اپنا بدن مس کر سکتا تھا، لیکن تو نے جھولے سے ہی بدن کو بس کیوں کیا؟ عجب نہیں فطرس کائنات میں قیامت تک کے آنے والے ہر فتوے کو تماچوں سے جواب دے دے، اور فطرس اعلان کر دے آج میں پہلے ہی دن جھولے سے اپنے بدن کو مس کر کے دنیا کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ کل جب لوگ حسین کی شبیہ بنا کر، لوگ حسین کے نام کا تعزیہ بنا کر اگر اس سے اپنے بدن کو مس کرے اور انہیں شفا مل جائے تو حیرت مت کرنا، اس لیے کہ اگر کچھ منٹ کے حسین جس جھولے میں لے جائے اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ فرشتے کو شفا دے دے، تو جس کربلا میں خود حسین آرام کر رہے ہو اگر وہاں سے دنیا کو شفا مل جائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چار مصرع اور سن لیجئے اور رحمت تمام ہے آپ کی۔ شاعر کہہ رہا ہے، وہ کل کے لیے چھوڑ رکھا ہے میں نے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا کوئی کھینچ پائے گا نقشہ حسین کا۔ نقشہ کھینچنا یعنی پینٹنگ بنانا یا تصویر بنانا۔ شاعر کہتا ہے کیا کوئی کھینچ پائے گا نقشہ حسین کا، ارے سورج کو بھی ملا نہیں سایہ حسین کا۔ کیا کوئی کھینچ پائے گا نقشہ حسین کا، سورج کو بھی ملا نہیں سایہ حسین کا، اور انسان کیا انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے، انسان کیا انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے، فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس ذکر کو بارگاہ اہدیت اور بارگاہ معصومین علیہ السلام کی قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں، اس پاک جشن کے صدقے میں، پاکیزہ ذوات مقدسہ کے صدقے میں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حضر قرار ہوں ان کی جان مال عزت آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما، جو افراد اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ان کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، ہماری قوم کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور ساتھ علم دنیا حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا روضات مقدسہ خصوصاً روضات راق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما، مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ نعرہ صلوات۔